यसुल मसीह के खूबसूरत जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और इस वक्त मैं सैस्काटून कनाडा से खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करने को हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता एक माह से मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी आपके साथ कर रहा हूँ। खुदावंद अजीब और जलाली नए भेद दे रहा है जिससे हम मेरे और आपके ईमान की तरक्की हो रही है। इस वक्त मैं खुदावंद के कलाम की तिलावत जो आपके साथ करने को मेरे साथ निकाली है दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब, दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयात की तिलावत मैं आपके सामने करूंगा बाइबल मुक़द्दस में से जो मेरे मोबाइल फ़ोन में है। यहाँ पे लिखा है, और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरे खादम मेरे शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदाउन से डरता था, सो अब कर्ज खुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। आपने इन 2 आयात को सुना है और कलाम की ये ऐसी मौज़ाना कहानी, एक ऐसा खूबसूरत वाक़या आपने पहले भी सुना होगा। और लेकिन कलाम के इस भेदों को जब भी हम पढ़ते हैं ये फ़्रेश है, हमारे लिए ताज़ा है। और खुदा हर रोज़ अपने इस कलाम से जो 2000 साल पहले नाजिल हुआ वो कलाम आज भी ताज़ा है और खुदा अपने लोगों के साथ कम कलाम होता है। इन अयाम में, इन वाक़यात में खुदा ने जो मुझसे कलाम किया वो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ। और इस मैसेज का टॉपिक है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदा का बंदा इस वक्त वाक़े में अलीशा नबी हमें नज़र आता है और हम देखते हैं कि अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक बीवी एक बेवा आती है और वो अपने इस खादम को कहती है कि मेरा शौहर मर चुका है और वो खुदा का खादम था। और यहाँ तक इस वक्त बुराई और इस वक्त बुरी हालत है उस ख़ानदान की कि उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को कर्ज ख्वा लेने आए हुए हैं। और यहाँ पर इस बात की डिफ़िकल्टी और इस बात की मुसीबत को देखकर हमें नज़र आता है कि ये अचानक एकदम जो चीज़ इंसान के गामो गुमान में नहीं थी, ख्यालात में नहीं थी, वो चीज़ हमें नज़र आती है कि इस वक्त इस बेवा औरत के साथ होती है कि उसे पता नहीं था और एकदम मुसीबत आ गई। और मुसीबत क्या है कि कर्ज़ भी है और कर्ज़ के साथ साथ अब ये डर और खौफ है, ये दिल में बात उठती है कि मेरे दोनों बेटों को, जो कि सिर्फ़ 2 ही हैं, औलाद सिर्फ़ 2 ही है, उनको ये कर्ज़ ख्वा ले जाएंगे। आज भी देखें इस कॉन्टेक्स्ट को, इस कलाम के सियाक़ो सबाक़ को देखें तो हमें नज़र आता है कि कलाम की इस खूबी से हमें नज़र आता है कि कोरोना वायरस के दौर में हम अनएक्सपेक्टेड, हमें पता नहीं था कि एकदम ये कोरोना वायरस का काम शुरू हो जाएगा, एकदम वबा फैलेगी और पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। और यही हालत इस वक्त पूरी दुनिया में हज़ारों लोगों के साथ है, चाहे वो ईमानदार हैं चाहे वो ईमानदार नहीं हैं। और यहाँ पे एक और बात नज़र आती है, कलाम के इस भेदों से एक और चीज़ मिलती है कि इस वक्त ये जो ख़ानदान है ये ईमानदारों का ख़ानदान है। इस वक्त ईमानदारों पर भी वो मुसीबतें, वो मुश्किल इस वक्त आ रही हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, एशिया है, पूरी दुनिया में मुसीबत और खौफ का दौर है। और 3 चीज़ें हैं जो खुदा ने मुझे दी हैं, 3 चीज़ें हैं जो आपकी और मेरी ज़रूरत है इस वक्त। पहली चीज़ खुदा का मुहैया करने वाला हाथ, दूसरी चीज़ खुदा का हिफाजत वाला हाथ और तीसरी चीज़ खुदा की हजूरी। इस वक्त हर एक को प्रोविज़न, प्रोटेक्शन और खुदा की प्रेजेंस की ज़रूरत है। दोबारा बोलूँगा, खुदा की प्रोविज़न, खुदा की प्रोटेक्शन और खुदा की प्रेजेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस औरत को, इस बेवा को ना सिर्फ खुदा की प्रोविज़न की, उसकी मुहैया करने वाली हाथ की ज़रूरत है, बल्कि अपनी औलाद और अपने लिए, अगर वो उसकी औलाद चली जाए और उसकी औलाद को कर्ज़ ख्वा ले जाएँ तो पता नहीं वो क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, उनको गुलाम बना देते हैं और बाद में इस बेवा का क्या हाल होता है, उसका कोई नहीं बचता। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसने खुदावंद के बंदा से दरख्वास्त की। अब इन तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए, खुदा की प्रोविज़न को, खुदा की प्रोटेक्शन को और खुदा की प्रेजेंस को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस वक्त हमें चाहिए वो है, पहली चीज़ मैं आपके सामने बयान करूंगा और वो है खुदा को अपना पेश कर देना, सबमिट करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के बंदा के पास आई,
اس بات کو نہیں بھولیں گے ہم کہ اسرائیل میں اور بھی جھوٹے نبی ہے تھے جن کے ساتھ ایلیا کا مقابلہ ہوا، اور اب الیشا کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہونے کو ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ خدا کے بندہ کے پاس آئی، وہ غیر معبودوں کے پاس نہیں گئی۔ ان حالات میں مجھے اور آپ کو ان بیماری کے وبا کے قید کے دنوں میں ہمیں خدا کی حضوری اور خدا کے ساتھ تابع دار ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، اپنا آپ سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے تابع داری میں، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے اس نے تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے غور سے، سچائی اور تابع داری کی حالت یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا، اپنے آپ کو تابع کر دیا۔ خادم نے پوچھا تیرے گھر میں کیا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو تابع کر کے بتایا کہ صرف ایک پیالہ تیل کا ہے۔ اور کئی اسکالر کہتے ہیں کہ یہ پیالہ تیل کا اس نے اس لیے رکھا تھا اپنے پاس کہ وہ اپنے مرنے کی جو رسم ہوتی ہے اس کو پورا کر سکے۔ یہاں تک برے حالات تھے اس خاندان کے۔ میں آپ کو اس کلام کے ذریعہ سے پہلے ہی حصے میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں خدا کے ساتھ مخلصی سے تابع ہو جائیے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے، اور آپ اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے تو خدا آپ سے پوچھے گا، خدا کا بندہ آپ سے پوچھے گا، خدا کے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیں خدا آپ کے لیے کیا کرے۔ ایک بات بہت ضروری ہے اس چیز میں سے دیکھنا کہ یہاں پر جب الیشا نے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، جب میں اس کلام کو دیکھ رہا تھا پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہاں پر الیشا نہیں پوچھ رہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، الیشا یہ کہہ رہا ہے بتا خدا تیرے لیے کیا کرے۔ اور آج بھی خدا اپنے خادموں کے ذریعہ سے، خدا اپنے لوگوں کے ذریعہ سے آپ سے اور مجھ سے پوچھتا ہے کیا تیری ضرورت ہے، مجھ سے شیئر کر۔ لیکن ان ضرورتوں کو جو 3 ضرورتیں ہیں، خدا کا مہیا کرنے والا ہاتھ، خدا کی پروٹیکشن اور خدا کی حضوری، ان تینوں چیزوں کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو تابع کر دینا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا خدا کی مرضی میں۔ اور سچائی بہت بڑا اصول ہے، سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو تابع کر دینا۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو تینوں برکتیں دے سکتی ہے، خدا کا مہیا کرنے والا ہاتھ، خدا کی حفاظت اور خدا کی حضوری۔ وہ دوسری چیز ہے خدا کی فرما برداری۔ پہلی بات تابع داری، دوسری چیز خدا کی فرما برداری کرنا۔ یہاں پر اس نے کیا کیا، خادم نے کہا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل اڈھیلنا، جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ اور وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈھیلتی جاتی تھی۔ سنیے غور سے، ان 2 آیات میں، چوتھی اور 5ویں آیت میں ہمیں دوسرا خدا کا حکم اور اس کے بید ملتا ہے یہاں پر کہ اس نے فرما برداری کی۔ اور فرما برداری کرنا کئی بار بہت سے ایمانداروں کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تو تجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور میں اس کلام میں سے ایک اور چیز کو دیکھتا ہوں کہ یہ سوال جو خدا نے اپنے بندہ کے ذریعہ سے پوچھوایا کہ بتا خدا تیرے لیے، بتا میں تیرے لیے کیا کروں، دراصل یہ سوال خدا ہم سے بھی پوچھتا ہے کہ بتا تو اپنی برکت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے، کیا کر سکتا ہے۔ اور یہی خدا کا پیٹرن ہے، خدا ہمیشہ انسانوں کو، خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے برکت دینے کے لیے۔ یہاں پر اس نے تابع داری کی، اور میں سمجھتا ہوں کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایک بیوہ کے لیے، قید کا وقت ہے کہ وہ لوگ اس کے گھر کے حالات کو جانتے ہیں، اور قرض خواہ جب آیا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ قرض خواہ آیا اور اس کے حالات کیا ہیں، لیکن کس چیز نے اسے مجبور کیا کہ وہ جا کر جگہ جگہ سے برتن اکٹھے کرے؟ وہ تھی خدا کی تابع داری۔ اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر میں تابع داری کروں گی تو مجھے برکت ملے گی، اور اس نے تابع داری کی اور اس نے ان برتنوں کو، خالی برتنوں کو مانگا۔ اپنے آپ کو خالی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خدا سے نئی برکت، نئی بلیسنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تابع داری اور یہاں پر فرما برداری کرنا بڑی ضروری ہے۔ اوبیڈینس بہت ضروری ہے۔ اور آگے دیکھیے
آخری پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے 6 آیت میں، جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں، تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا اور اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ یہاں پر آخری بات جو اس پورے کلام کا مجموعہ ہے اور یہ پلر ہے اس کلام کا، وہ ہے آپ کی ایمانداری۔ دوسری بار پھر بولوں گا، ایمانداری۔ یہاں پر اس نے برتن لے لیے اور اس نے دروازہ بند کر لیا، لیکن یہاں پر اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کا فیتھ خدا پر، وہ چیز اس معجزے کو ممکن کرتی ہے، پاسبل کرتی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تابعدار اور فرمانبردار تو سب ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو تب خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ کلام میں یسوع نے کہا ایمانداروں کے درمیان میں معجزات ہوں گے۔ جب آپ ایمان رکھ لیتے ہیں، اور جب میں اس بات کو تصور کرتا ہوں کہ جب اس نے وہ تیل ان برتنوں میں ڈھیلنا شروع کیا ہوگا تو کیا ایمان ہوگا۔ اب بند ہے کمرہ، اس میں صرف اس کی اولاد ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ کہ جو خدا کے بندے نے کہا ہے وہ چیز پوری ہوگی، اس نے تیل انڈھیلنا شروع کیا، اور کلام میں لکھا ہے جیسے جیسے وہ تیل انڈھیلتی جاتی تھی برتن بھرتے جاتے تھے۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ کلام میں لکھا ہے اگر تیرا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو تو پہاڑ سے کہے گا تو وہ سمندر میں گر جائے گا۔ یہ ایمان خدا مجھ سے اور آپ سے مانگتا ہے، فرمانبرداری، تابعداری اور ایمانداری۔ آپ کی کوئی بھی ایسی برکت نہیں ہے جو ان 3 اصولوں پر آپ عمل کریں اور آپ کو برکت ملے گی نہیں۔ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی کلام کی وساطت سے، کہ نہ صرف اس بات کو سمجھیے کہ خدا کے بندہ نے کہہ دیا، اس کمرے میں الیشا خود موجود نہیں تھا، اس میں صرف بیوہ عورت اور اس کے دونوں بچے تھے، اور وہ تمام پاٹس تھے، وہ تمام مٹکے تھے، وہ تمام برتن تھے۔ یہاں پر خدا خود موجود ہے اس کمرے میں۔ الیشا کی ایبسنس، اس کی غیر موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ خدا کو جب بھی ایمان سے جہاں سے بھی پکاریں گے، ایمان سے، خدا آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا اور آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ۔ کلام میں لکھا ہے کہ برتن ختم ہو گئے، برتن رہے نہیں، اور کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ صرف خدا آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ آپ کی خواہش کو بھی، آپ کی مراد کو بھی۔ اور یہاں پر لکھا ہے جو کچھ اس کا بچ گیا اس نے اس سے اپنا گزر کیا۔ یہ ہے کلام کی خوبصورتی۔ دوبارہ بولوں گا، اگر آپ خدا کی حضوری کو، خدا کے مہیا کرنے والے ہاتھ کو اور خدا کی حفاظت کو چاہتے ہیں تو آپ کو تابعداری، فرمانبرداری اور ایماندار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ساتھ آخری بات شیئر کروں گا کہ کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا کے بغیر، اس کی حضوری کے بغیر آپ کی کوئی چیز نہیں پوری ہو سکتی۔ ان دنوں میں خدا کے ساتھ پابست رہیے۔ ان کرونا وائرس کے دنوں میں مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری کی، خدا کی حفاظت کی اور خدا کے مہیا کرنے والے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ میسیج یہ ہے کہ خدا آپ سے پوچھتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں، اور آخری بات وہ یہی ہے کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ صرف ان دنوں میں تابعدار رہیے، اور جب تک آپ کی زندگی ہے تابعدار رہیے، وفادار رہیے اور ایماندار رہیے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے ذریعہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔